ہم میں سے اکثر لوگ آ کے یہ کہتے ہیں، اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میرے اپنی نظروں پہ قابو پاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کانوں کو میوزک سے بچاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میری نگاہیں جب کوئی چیز سامنے آئے تو وہ جھک جائیں، لیکن کوشش کے باوجود میں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم غصے نہ کریں، زبان پہ قابو رکھیں اور اپنے نئی غلط الفاظ استعمال کریں، نہ ہم جو ہے وہ غصے میں آ کے غلط بات کہہ دیں، لیکن بس چاہنے کے باوجود جو ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ پھر اسی طرح بہت سے لوگوں کو اپنے آپ سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں صبح اذان کی اٹھ بھی چکے ہوتے ہیں، اذان کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، دل چاہ بھی رہا ہوتا ہے کہ ہم جا کے چند قدموں پہ ہی مسجد ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں، لیکن بس ایک ایسی سستی سی داری ہوتی ہے کہ ہم گھر پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چاہنے کے باوجود نہ اپنی نظروں پہ قابو، ایک کانشیسنیس ہونے کے باوجود اپنی زبان پہ قابو نہیں، ایک چاہت ہونے کے باوجود کہ میں کروں نیکی، لیکن نیکی ہوتی نہیں ہے، نماز باجماعت نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح کمزور ہوتی ہے، روح کمزور ہوتی ہے۔ یہ جو چاہت ہوتی ہے کہ میں نظروں کو قابو کروں، یہ جو چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنی زبان کو قابو کروں، یہ جو چاہت ہوتی ہے کہ میں باجماعت نماز پڑھوں، یہ روح کی چاہت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گی، یہ چیزیں ہوں گی تو اس سے میں اسٹرانگ ہوں گی، اس سے مجھے اسٹرینتھ ملے گی۔ لیکن جسم کیونکہ روح سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ انسان کو یہ کرنے ہی نہیں دیتا، وہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اسی طرح اپنی لتھارجی میں، سستی میں لگا رہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی روح کو طاقتور بنائیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے روح کو اپنے جسم سے زیادہ قوت عطا کریں۔ اگر ہم اس کے اپوزٹ کر دیں کہ ہم اپنے روح کو زیادہ طاقتور کر دیں اور جسم کو کمزور کر دیں، مثال کے طور پہ، تو کیا یہ امبیلنس جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا؟ نہیں۔ روح کی طاقت ایسی ہے کہ وہ جسم کو بھی ساتھ چلاتی رہتی ہے، ایز اپوز ٹو دی ادر وے اراؤنڈ، کہ اگر روح کمزور ہو اور جسم طاقتور ہو تو روحانی طور پہ بندہ نہیں چل سکتا، لیکن اگر روح اسٹرانگ ہو اور جسم کمزور ہو، جسم کی کمزوری سے مراد یہ ہے کہ جسم کی ضروریات روح کی ضروریات کے مقابلے میں کم سرو ہو رہی ہوں، تو بندہ جسمانی طور پر بھی قوی رہتا ہے، جسمانی طور پر بھی قوی رہتا ہے۔ روح جو ہے، روح کی طاقت انسان کی جسمانی طاقت کی کمزوری کی تلافی کر دیتی ہے، اس کو نگیٹ کر دیتی ہے، اس کو اوور کم کر دیتی ہے۔ بہت سے اللہ والوں کی ایسی مثالیں ہیں جو کہ اکیلے 10 بندوں کا کام کرتے تھے، 10 بندوں کا کام ایک بندہ کر رہا ہوتا تھا، لیکن اگر ان کی غذا دیکھی جائے تو بس 3 لقمے، کم سے کم غذا، لیکن ایک چھوٹے بچے کی برابر کی غذا، لیکن اگر ان کا کام دیکھا جائے تو بے انتہا کام، 10 لوگوں سے زیادہ کام۔ وجہ کیا ہوتی تھی کہ جسم کی ضرورت اگر پوری نہیں بھی ہوتی تھی، جسم کو غذا نہیں بھی ملتی تھی، تو ان کی روح میں اتنی قوت ہوتی تھی، روح میں اتنی اسٹرینتھ ہوتی تھی کہ وہ جسم کی کمزوری کو پورا کر دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال کیا کرتے تھے۔ صوم وصال کے روزے سے مراد یہ کہ آپ نے سحری پہ کھایا، پھر اس کے بعد جب افطاری کا وقت آیا آپ نے ہماری طرح یہ نہیں کہ افطاری پہ اتنا کھا لیا کہ پچھلے جو پیٹ نے بھی توبہ کی کہ یار میں آئندہ روزہ نہیں رکھوں گا، اتنا زیادہ مت ڈالو میرے میں۔ یعنی ہمارا تو روزے پہ یہ ایک مشن ہوتا ہے نا کہ بس آج اتنا کھا لینا ہے کہ پھر کبھی کمی محسوس نہ ہو، ایسا نہیں۔ صوم وصال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سحری پہ کھایا، افطاری پہ پانی پی لیا، پھر اگلے دن سحری پہ کچھ نہیں کھایا، پھر افطار پہ کچھ نہیں کھایا، پھر سحر پہ کچھ نہیں کھایا، پھر افطار پہ، یعنی کہ صرف پانی سے بیچ میں افطار کے وقت پانی، نتھنگ، نو ادر انٹیک۔ جیسے آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے طور پہ لوگ کرتے ہیں، اس میں تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں تو پھر بھی جو ہے آپ 0 کیلری چیزیں لے سکتے ہیں، بلیک کافی لے سکتے ہیں، بلیک ٹی لے سکتے ہیں، پانی لے سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عبادت کی نیت سے رکھتے تھے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے لیے نہیں رکھتے تھے، تو آپ سحری سے مغرب تک باقاعدہ روزہ، اور اس کے بعد مغرب پہ صرف پانی سے افطار کر کے پھر روزہ اگلے دن کے لیے پورا دوبارہ شروع، اور اس میں سحری بھی کچھ نہیں،
اور آپ اکثر جو ہے یہ 48 آورس 72 آورس حتیٰ کہ 96 آورس تک بھی آپ نے ایسے روزے رکھے. اب یہ بندہ تبھی رکھ سکتا ہے جب یہ روحانی قوت اندر موجود ہو. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ بھی اس طرح عبادت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ برابری کرنا چاہتے ہو؟ تم میں سے کون ہے جو میری طرح اس طرح کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے اور میرا اللہ مجھے پلاتا ہے. ان کو روحانی غذا ملتی تھی اور یہ روحانی غذا ان کے لیے کافی ہوتی تھی جو کہ جسمانی طاقت کی کمی کو اوور کم کیا کرتی تھی. حضرت محمد قاسم نانوتوی رحم اللہ ہمارے برصغیر ہند کے ایک بہت بڑے عالم محقق عالم گزرے ہیں. بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے مناظر بھی تھے. وہ مختلف مصائب کے حضرات سے مناظرہ کیا کرتے تھے. ہندوؤں سے بھی مناظرہ کرتے تھے، عیسائیوں سے بھی مناظرہ کرتے تھے. تو ایک دفعہ اسی طرح ان کو کسی نے مناظرے کی دعوت دی. ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا تھا تو جو میزبان تھا اس نے ان کو، ہندو کے ساتھ مناظرہ تھا، انہوں نے ان کو ایک کمرے میں بٹھایا اور جو ہندو جس کے ساتھ مناظرہ کرنا تھا اس کو دوسرے کمرے میں بٹھایا اور ایک بہت بڑی پرات ٹائپ ڈش کھانے کی بھجوائی. تو حضرت نے بس 2-3 لقمے اس میں سے لیے اور ان کے خادم جو ساتھ تھا اس نے بھی 2-3 لقمے لیے اور واپس کر دیا اور مناظرے کے انتظار میں بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد جو ہے وہ دیکھا کہ جو ساتھ والا کمرہ تھا اس سے بھی ڈش نکل رہی تھی لیکن اتنی بڑی ڈش اور وہ بالکل خالی نکل رہی. تو ان کا جو خادم تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت دیکھیں اس نے تو ماشاءاللہ کتنا کھا لیا اور آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں. حضرت نے فرمایا کہ اس کا یہ کھا لینا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو تب ہو کہ ہم دونوں کو کمرے میں رکھا جائے اور 1 مہینے کے تک نہ کوئی پانی اندر بھیجا جائے اور نہ کچھ کھانے کو اندر بھیجا جائے اور پھر 1 مہینے کے بعد آ کے دیکھا جائے کہ کون یہ کمرے سے زندہ نکلتا ہے. تو ان کو اپنی روحانی قوت پہ اتنا یقین تھا کہ اگر 1 مہینے تک بھی ان کو اس طرح کھانا نہ دیا جائے تو تب بھی وہ الحمدللہ رہ سکتے تھے. اسی طرح ہم اپنے اکابر کی حالات زندگی پہ غور کرتے ہیں تو وہ ان کی عبادت کا سن کے بندہ حیران رہ جاتا ہے. پوری رات عبادت کرنا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، یہ تبھی ممکن ہوتا تھا کہ وہ اپنی جسمانی قوت پہ نہیں انحصار کر رہے ہوتے تھے بلکہ اپنی روحانی قوت پہ انحصار کر رہے ہوتے تھے.